السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوریز کی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس سٹوریز ہیں تو مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو سٹوری ہے یہ مجھے رمشا نے سینڈ کی ہے کوئٹہ سے۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانیں سناتی ہوں۔ ہمارے علاقے سے چند منٹ کے فاصلے پر ایک بڑا چوراہا آتا تھا، جس کے لیفٹ سائڈ کی طرف ایک بڑی سی دلدل تھی، جو اب آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ لیکن لوگوں نے اس دلدل کو کوڑا کرکٹ کی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور وہ دلدل اب کوڑا دان کی شکل بن گئی تھی۔ وہاں آبادی نہیں تھی۔ چوراہے کی دوسری طرف ایک بہت بڑی گلی تھی جہاں پر آبادی تھی، اور تقریباً 70 یا 75 کے قریب گھر تھے۔ وہاں دن کے وقت بھی اندھیرا رہتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ دن کے وقت اندھیرا؟ جی ہاں، دن کے وقت بھی وہ گلی تاریک نظر آتی تھی، اجڑی ہوئی سنسان بیابان ایک نحوست ٹپکتی۔ یہ نہیں تھا کہ گلی خالی رہتی، وہاں لوگ آتے جاتے رہتے اور ادھر بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اس جگہ میں کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ جگہ بالکل نحوست زدہ لگتی۔ اس جگہ کی تاریکی کی یہی وجہ نہیں تھی، بلکہ وہاں کے لوگ بتاتے تھے کہ عشاء کے بعد لوگ اپنے گھر بند رکھتے تھے، بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے، اور انتہائی مجبوری کی حالت میں باہر نکلتے۔ مہمانوں کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس لیے وہ عشاء سے پہلے ہی چلے جاتے تھے، کیونکہ جو کوئی بھی وہاں عشاء کے بعد رات کو جاتا واپس تو آ جاتا تھا، لیکن پھر اسے سکون کی نیند نہیں آتی تھی۔ رات بھر خوفناک خواب آتے، نیند میں بولنا، ڈر کی وجہ سے رونے لگ جاتے۔ یہ سب ان کی ساری زندگی کی روٹین بن جاتی تھی پھر، اور وہ آدھے پاگل ہو جاتے۔ وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ ساری زندگی ان کی ڈر اور خوف میں گزرتی، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ لڑکیاں جو اس میں مبتلا ہوتی تھیں، ان کی تو زندگی ہی تباہ ہو جاتی۔ زندگی تو شوہر اپنے گھر بچوں سے بنتی ہے نا، وہ شادی ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لڑکیاں غصے میں آ جاتی اور ان کی شادی کی بات بھی نہ کی جائے، انہیں کوئی غیر مرد بھی نہ چھوئے اور نہ ہی پسند کرے۔ اس طرح وہ پوری عمر اکیلے پن میں گزار دیتی تھی۔ اس چیز کا فائدہ ایک جعلی عامل بابا کافی عرصے سے اٹھا رہا تھا۔ ماں باپ کی آخری امید وہی بابا تھا جو ڈھیر سارے پیسے لوٹ لیتا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کو ٹھیک کر دوں گا، اور لڑکیوں کی حالت ذرا بھی بہتر نہ ہوتی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ ہی خراب ہو جاتی۔ اس میں جن آ گیا ہے، کبھی وہ یہ کہتا اور کبھی کچھ اور بہت سے لوگ تنگ آ گئے تھے کہ اس جعلی عامل کو بے نقاب کرنا چاہیے، لیکن ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے اس بابا سے ڈر جاتے کہ کہیں ہمیں اور زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ اس گلی کو ختم کرنے کے لیے لوگ بھی جمع ہوتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے کہ سارے گھروں کو گرا دیا جائے اور گلی کے باہر دیوار بنا دی جائے تاکہ باہر والا اندر نہ آ جائے۔ لیکن وہاں رہنے والے یہ نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ ان کی جائیدادیں تھیں اور گھر بھی تھے، وہ کیسے توڑ دیتے۔ ہم اکثر وہاں سے دوپہر کے وقت گزرتے تو دور سے اس گلی کو اور اس کے رہنے والوں کو دیکھتے جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں بزی تھے، لیکن وہ گلی جیسے رکی ہوئی تھی اور تھمی ہوئی تھی، انتہائی خاموش تھی، جیسے وقت تو گزر رہا تھا لیکن وہ گلی کوئی 100 سال پہلے سے ویسی کی ویسی ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں لگتا تھا، لیکن میں وہاں زیادہ نہیں رکتی تھی اور ہم وہاں سے چلے جاتے۔ اس گلی میں میری پھوپھو کا گھر تھا، لیکن وہ انتہائی ذمہ دار خاتون تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا گھر سب دوسرے گھروں کے مقابلے میں رونق والا اور خوشحال دکھائی دیتا، لیکن ایسا ہمیں لگتا تھا۔ بہت دنوں بعد پھوپھو ہمارے گھر آئی۔ ویسے تو وہ بہت باتونی تھی، لیکن اس بار خاموش تھی۔ امی کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے اپنی خاموشی توڑی اور جس چیز کی خواہش ان کے دل میں تھی وہ کہہ ڈالی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری بیٹی نمرہ بڑی ہو گئی ہے اور خیر سے اس نے گریجویشن کر لی ہے۔ میں نے کسی پر بھروسہ نہیں کرتی اور میں نے آپ پر بھروسہ نہیں توڑا۔ میں بہت امید سے آپ کے پاس آئی ہوں، میری امید مت توڑیے گا۔ پھوپھو نے یہ بات میری اماں سے کہی۔ وہ بولی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہارا اپنا بھائی کا گھر ہے، جو کہنا ہے صاف صاف کہو، تمہارا حق ہے ہم پر۔ میری امی نے یہ بہت اب پیار سے ان سے بات کی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نمرہ کو اپنی بیٹی بنا لیں، وہ میری بیٹیوں جیسی تو ہے۔ میری امی کچھ بھی نہ سمجھی۔ آپ سمجھ نہیں رہی بھابھی،
مجھے اپنے بھتیجے کے علاوہ کوئی بھی نمرا کے لیے اچھا لڑکا نظر نہیں آ رہا۔ میرا بھتیجا لاکھوں اور کروڑوں میں ایک ہے اور گھر کی لڑکی ہے، گھر میں ہی چلی جائے گی، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ آپ میری نمرا اپنے بیٹے کے لیے لے لیں اور میں ساری زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی۔ میری پھوپھو نے ساری بات کھل کر بتائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، اس کی تعلیم بھی ختم نہیں ہوئی اور ویسے بھی وہ اس سے 8 سال بڑا ہے۔ امی نے یہ سمجھاتے ہوئے بات ان سے کہی تھی۔ وہ بولی کہ عمر کا فرق کوئی میٹر نہیں کرتا اور شوہر عمر میں بڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ بات ان کی پڑھائی میں ابھی ہم شادی نہیں کرتے، صرف بات پکی کرتے ہیں اور چھوٹی سی رسم کر دیں گے، شادی پڑھائی ہونے کے بعد ہی کریں گے۔ پھوپھو کی امی یہ بات سن کر مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن امی اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، کیونکہ اس گلی میں شادی تو کیا لوگ وہاں جانے سے بھی گھبراتے تھے، تو امی اپنے بیٹے کو خطرے میں کیوں ڈالتی؟ اچھا تو تم اپنے بھائی سے بات کر لینا۔ انہوں نے آخری فیصلہ یہی کیا۔ امی نے یہ بات جان چھڑاتے ہوئے کہی تھی، مگر میری پھوپھو اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، وہ تو رشتہ پکا کرنے پر تلی تھی۔ پھر میری ماں نے بات کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے باپ کو منا لوں گی۔ بڑی مشکل سے میری ماں نے میرے باپ کو یہ بات بتائی تو وہ مان گئے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک بڑی تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے، خاص طور پر میرا، جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ ادھر میری امی کو انتظار تھا کہ کب پھوپھو منگنی کی بات کریں، لیکن 2 ہفتے گزر گئے اور پھوپھو کی طرف سے خاموشی، علاوہ ایک پیغام تک نہیں آیا۔ رشتہ دیتے وقت تو اتنی جلدی کر رہی تھی جیسے اپنی بیٹی کہیں بھاگی جا رہی ہے، اور بہت منت سماجت بھی کی تھی، اب تو جیسے سو گئی ہے۔ میری ماں میرے باپ سے غصے بھی ہو رہی تھی کہ اب تمہاری بہن کو بالکل پرواہ نہیں ہے۔ میری ماں کچھ پریشان بھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں محلے والوں سے معلوم لوں گی کہ کہیں نمرا کو دورے تو نہیں پڑتے۔ پھر کچھ دن بعد میری پھوپھو کا فون آیا کہ آپ لوگ بتائیں، ہم اسی دن منگنی کا دن رکھ لیں گے۔ میری ماں چاہتی تھی کہ وہاں پہ کچھ ہو جائے گا، کچھ غلط ہوگا، اس لیے اس نے پھوپھو کو کہا کہ میرے گھر پہ رسم کر لو۔ لیکن میری پھوپھو بولی کہ میں نے وہاں فنکشن کے ارینجمنٹ میں بہت پیسہ لگایا ہے، رسم تو ہم یہیں پر کریں گے۔ حقیقت میں گھر دیر سجاوٹ میں نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ کوئی اور تھی، اور ایک طوفان کی وجہ وہ بنی۔ پھر آخر ہماری منگنی کا دن آ پہنچا۔ ہم لوگ وہاں پہ گئے جہاں پہ میری پھوپھو رہتی تھی، اور وہاں پر وہ پراسرار گلی بھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نمرا مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، جیسے اندر ہی اندر وہ غصہ ہو رہی تھی۔ میری امی اس کو چوڑی پہنانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے ہاتھ پکڑاؤ۔ وہ بالکل ساکت اپنی امی کو دیکھ رہی تھی، اور میری پھوپھو کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، جیسے کہ وہ اپنی بیٹی پر غصہ ہوں۔ ہاتھ آگے کرو، میری امی نے دوسری بار کہا۔ اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ انتہائی پریشان لگ رہی تھی۔ یہ کانپ کیوں رہی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ میری امی نے پھوپھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں بھابھی، بس رش اور شور شرابے سے پریشان ہے، اسے زیادہ پسند نہیں ہے شور و غل، اس لیے نمرا ہاتھ آگے کرو۔ کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک سے وہ چیخنے لگ گئی اور میری گود میں گر گئی۔ اس کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا، جیسے اس کی کوئی روح کھینچ رہا ہے۔ وہ بے ہوش و حواس کچھ بڑبڑا رہی تھی، اور آواز اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ میرے بہت قریب تھی، اس لیے میں نے سن لیا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے کچھ نہیں کہنا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ نمرا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میری پھوپھو تو جیسے زمین کے اندر ہی چلی گئی۔ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور زور زور سے رونے لگ گئی۔ اچھا، اس وجہ سے دیر ہو رہی تھی؟ تم مجھے اتنی بڑی بات چھپا رہی تھی؟ تمہیں شرم نہیں آئی کہ میرا اکلوتا بیٹا، جیسے تم بیٹا سمجھتی ہو، اس کو پاگل بنانے چلی ہو؟ میری ماں نے یہ باتیں سب ان سے کہہ دی۔ میری امی بہت غصے میں تھی، اور وہ اندر کمرے میں چلی گئی اور میرے ابو کو بلایا۔ میرے ابو نے کہا اپنی بہن سے کہ تم سب مہمانوں کو بھیجو، ہم زیادہ تماشا نہیں لگانا چاہتے، اور وہ سب لوگ چلے گئے۔ ادھر نمرا بے حد خوش تھی، اور امی کمرے میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو نمرا کی حالت نہ بتا کر آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، مجھے آپ معاف کریں۔ میری پھوپھو روتی جا رہی تھی، ابو بھی ناراض تھے، اس لیے بغیر کچھ کہے کمرے میں چلے گئے۔ پھوپھو اپنے میاں کے ساتھ نمرا کو ہوش دلانے میں بزی تھی، اور ویسی کی ویسی پڑی تھی۔
उधर देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा था। मुझे इससे हमदर्दी भी थी, जिसे मैंने फूफो से कहा कि आप इसे इस हालत में घर लेकर ना जाएं। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ और वो अच्छी तरह से चेकअप करेगा, और आज रात आप सब हमारे घर ही रुक जाएं। चुप करो, तुम इतने बड़े हो गए हो कि सारे फैसले खुद करोगे। हमारे कमरे में जाओ। अम्मी ने मुझे डांटते हुए ये बात कही। अम्मी, मैं नहीं जाऊँगा, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। मैं भी ज़िद पर था। आप ही इन्हें समझाएं ये क्या कर रहा है। मेरी अम्मी ने अब्बू से ये बात कही तो वो मुझसे बोले कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारी माँ तुमसे क्या कह रही है। तुम अपने कमरे में जाओ। ये कोई गैर तो नहीं है, मेरी कज़न है और ये मेरी फूफी है। अगर अभी हम इनका साथ ना देंगे तो और कौन देगा। फूफो ने हम सब से ये बात छुपाई। लेकिन अम्मी, आप बताइए, अगर फूफो की जगह आप होती तो क्या करती? अगर निम्रा अपनी जगह आपकी बेटी होती। अब मेरी माँ खामोश थी। जीते रहो बेटा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे अब्बू ने मुझे सराहा। फिर डॉक्टर आ गया। उसने चेकअप करने के बाद कुछ दवाएं लिख कर दी और कहा कि इनका ब्लड प्रेशर नीचे आ गया है और ये शदीद ज़हनी दबाव में है। आप कोशिश करें कि इसे टेंशन फ्री रखें और इसके साथ प्यार से पेश आएं। लेकिन ये ज़हनी दबाव किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इस मनूस गली की वजह से था, जिसका शिकार निम्रा भी हो गई थी। कुछ देर के बाद निम्रा को होश आ गया। उसने होश में आते ही कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। निम्रा की हालत अभी भी ठीक नहीं थी, लेकिन मेरी फूफी गुस्से में थी। उसने कहा कि तुम अपने ड्रामे बंद करो और घर को चलो। जैसे तैसे करके सुबह हुई और फूफो निम्रा को लेकर हमारे घर से चली गई। वो रिश्ते की बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कुछ हो चुका था कि अब तो हमारी फूफी में हिम्मत भी ना थी कि वो मेरे लिए निम्रा से बात करती। कुछ अरसा गुजरा था कि किसी ने बताया कि निम्रा को अब दिन में कई बार दौरे पड़ते हैं, हाथ पांव मुड़ जाते और वो बेहोश हो जाती। मेरे अब्बू ने उनसे गिला किया कि सब कुछ तुम अकेले बर्दाश्त कर रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्या तुम्हारा भाई नहीं लगता? मैं भी अपने अब्बू के साथ था। मैंने अपनी फूफी से कहा कि जब तक निम्रा ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगा। ये मैंने बात दिल में ज़िद बना ली थी और इस तारीख गली के राज फाश करने का वक्त अब आ चुका था। मैं एक आमिल बाबा को जानता था जो इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। निम्रा को ही नहीं, वो तमाम लड़कियां जो ऐसे पागल हो गई हैं, इन सबको ठीक होने का वक्त अब आ चुका है। फिर मैं उस आमिल बाबा को लेने चला गया। बाबा जी आ गए थे। मुझे इस लड़की के साथ अकेला छोड़ दो। इसके अंदर फला जंगल के फला गार में रहने वाला जादूगर का जिन है और वह इस पर आशिक हो गया है। हमें उस जिन को निकालना होगा। बस मुझे 3 काले बकरे और 60,000 रुपये दो, इस बच्ची का काम हो जाएगा। हमने वैसा ही किया और निम्रा को इसके आमिल के पास छोड़ दिया। वो कुछ हड्डियों पर कुछ पढ़ रहा था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक झाड़ू लेकर उसने निम्रा को मारना शुरू कर दिया और वो बेचारी बहुत चीख रही थी। मैंने बाबा से कहा कि रुकिए बाबा जी, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि हमें अपना काम करने दो। उसने बताया कि जब तुमने ये घर लिया था तो इसके नीचे एक सोने की तलवार थी जो इस घर के अंदर गड़ी हुई है। अब वो बाबा वो ज़मीन का हिस्सा सूंघ रहा था। वो कहने लगा कि ये रहा वो हिस्सा जहाँ वो तलवार दफन है। मैंने मजदूर को बुलवाकर ज़मीन की खुदाई करवाई, लेकिन बहुत खुदाई के बाद तलवार ना मिली, क्योंकि तलवार तो थी ही नहीं। तो बाबा जी, आप कह रहे थे कि यहाँ तलवार है। आपको पता होना चाहिए, जिस लड़की पर आपने जिन देखा तो तलवार भी देख सकते हैं। ये कहते ही अब्बू की मदद से मैंने सारे पैसे इस आमिल बाबा से लिए और इसे लेकर बाहर चौक की तरफ आ गया। मैंने इस झूठे आमिल को तो बेनकाब कर दिया था, लेकिन अभी तक वो मामला हल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हम बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो रही थी और पता नहीं कितनियों की होनी बाकी थी। तमाम मोहल्ला अब जमा हो चुका था और सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे कि जैसे मैं कोई हल निकालूंगा। अब मेरे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। मैंने दिल ही दिल में दुआएं करना शुरू कर दी कि अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे इन लोगों का वसीला बना। फिर न जाने कैसे मेरे दिल में एक बात आई कि सूरह जिन की तिलावत की जाए और कसरत से उसको पढ़ा जाए। फिर हमने सब लोगों को कहा कि वो अपने घरों को जाएं और जितने भी लोग हैं वो इस सूरत की तिलावत करें। फिर सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। मैं और मेरे अब्बू वहीं खड़े थे।
پھر چند روز ہی گزرے ہوں گے کہ میری پھوپھی اور نمرا ہمارے گھر آئیں۔ میں اس وقت صحن میں تھا اور پڑھائی کر رہا تھا۔ پھوپھو آ گئی اور وہ ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ میری پھوپھو بولی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب نمرا بھی ٹھیک ہے اور سب لڑکیاں ٹھیک ہو چکی ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے اور میرے ابو نے ان سے کہا کہ اب تم سب لوگ اس صورت کا اپنا معمول بنا لو تاکہ دوبارہ تم لوگوں کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ساہیوال سے مبشر علی نے یہ دوسری کہانی مجھے بھیجی ہے۔ 2010 میں میں اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کرنے کے لیے ایک کلینک پر ڈسپنسر کے کام کرتا تھا۔ کلینک میں مریضوں کا بہت زیادہ رش تھا اور کلینک بند بھی رات 1 بجے ہوتا تھا۔ وہ کلینک لاہور کے ایک اچھے علاقے میں تھا۔ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ جانتے ہی ہوں گے کہ لاہور میں رات گئے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ ہو کچھ ایسا کہ کلینک میں مریضوں کا بہت رش تھا اور ایک آدمی اپنے 3 بچے کو لے کر آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب ان کے ختنہ کرنے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ رات کے 1 بجے کا ٹائم دیا ہے اور رات کے 1 بجے مریضوں سے میں فارغ ہو کر ان ختنوں کا کام کر دوں گا۔ اور کلینک بند کرتے ہی رات کے 3 بج گئے۔ یہ دسمبر کا منتھ تھا اور دھند بھی بہت زیادہ تھی۔ سردی تو ایسا تھی کہ جیسے اس رات ہی پڑنا تھی۔ بہرحال کلینک بند کر کے میں نے گھر کی راہ لی۔ جیسے ہی میں مین بازار میں اپنے گھر کی گلی مڑنے لگا تو مجھے پیچھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں سمجھا کہ شاید میرا وہم ہے۔ کلینک اور میرے گھر کا فاصلہ کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ میں دوبارہ گھر کی جانب جانے والی گلی میں مڑ گیا اور پھر تھوڑی آواز واضح سنائی تھی۔ میں سمجھا اتنی دھند ہے، شاید اسی وجہ سے کوئی آواز دینے والا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں پیدل چلتا ہوا کلینک تک واپس گیا اور شاید میرا استاد سینٹر ڈسپنسر ہو، کہیں وہ تو مجھے آواز نہیں دے رہا۔ لیکن اس دن تو بلا کا سناٹا اور ساری دکانیں بند اور کلینک کے آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر میں واپس گھر کی طرف جانے لگا۔ جہاں سے میں گلی میں جانے لگا تو پھر میرا نام لے کر آواز آئی۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے اس کو آواز اور گالی دینا شروع کر دیا کہ کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، اتنی ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا کوئی جاننے والا ہے اور میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے سوچا جو بھی میرے ہتھے آیا اس کی میں ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، یہ کوئی ٹائم ہے مذاق کرنے کا۔ جیسے ہی میں نے اس کو بلانا شروع کر دیا تو ایک عورت کی آواز آئی کہ اب رکو قیوم، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ میں بھاگم بھاگ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ہی پیچھے بھی دیکھتا جا رہا تھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ دھند جہاں تک تھی میں دیکھ سکتا تھا، وہاں تو کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں میری دادی اماں نے دروازہ کھولا اور مجھے ڈانٹنے لگی کہ جیسے ان کی نظر مجھ پر پڑی مجھے سینے سے لگا لیا اور کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ تجھے کیا ہوا ہے۔ میں دادی کے ساتھ کمرے میں گیا، چھوٹی بہن نے مجھے پانی پلایا تو میری حالت کچھ بہتر ہوئی۔ میں نے دادی کو ساری بات بتائی اور یہ بات ان کو نہیں بتائی کہ میں بھی غصے میں بولا تھا۔ تو دادی نے میرے اوپر دم کیا اور میرے گرد حصار باندھ دیا۔ پھر میں کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر مین گیٹ سمیت گھر کے سارے دروازے زور سے ہلنا شروع ہو گئے، جیسے کہ بھونچال آ گیا ہو۔ گھر کے سارے افراد پریشان ہو کر اٹھ گئے۔ اب ہمارے نیچے والے پورشن میں 4 اینٹیں گریں جیسے کسی نے غصے میں ماری ہوں۔ حالانکہ ہمارے نیچے والا پورشن ہر طرف سے بند تھا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں باہر سے کوئی اینٹ اندر پھینک سکے۔ بہرحال سب گھر والے پریشان تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنے میں چھوٹا بھائی واش روم کی طرف گیا، دیکھا تو واش روم کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ سب تو باہر ہیں، پھر باتھ روم میں کون ہے؟ ہم نے اندر آواز دی تو باتھ روم میں کون ہے؟ تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہم نے واش روم کے دروازے کا لاک توڑ دیا اور اندر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ جو لاک توڑا تھا بھائی صاحب نے ٹھیک کر کے واپس لگا دیا۔ ہم نے سوچا کہ ابھی صبح دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے نپٹا جائے۔ ہم دوبارہ اپنے کمروں میں سونے کو چل دیے۔ ابھی مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہی صورتحال دوبارہ پیدا ہو گئی۔ دروازوں کا ہلنا اور زور سے بجنا، بھونچال کی سی کنڈیشن تھی۔ باتھ روم کا دروازہ لاک ہو گیا۔ یہ صورتحال اس رات 3 دفعہ ہوئی۔ وہ رات اللہ اللہ کر کے گزری۔
سارے معاملات پھر رک گئے۔ سب گھر والوں نے اب سکھ کا سانس لیا اور فجر کی نماز پڑھ کر سونے چلے گئے۔ جب صبح میں اٹھا تو گھر میں میرا کزن آیا ہوا تھا، جو کہ پیر صاحب بھی ہے اور عملیات وغیرہ کا ماہر ہے۔ پتہ چلا کہ امی نے اسے سویرے فون کر کے سارے معاملے کے بتا کر بلایا تھا، اور اس نے میری امی کا حکم مان کے فوراً ہمارے گھر آ گیا۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی میرے کزن نے گھر کا حصار کر لیا تھا اور معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ میں اٹھ کر باہر کزن کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو اس نے مجھے کہا کہ اس رات تو نے اس کو گالی کیوں دی تھی؟ میں نے کہا کہ کس کو گالی دی؟ پھر وہ بولا کہ جس نے تمہیں رات آواز دی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ کیسے پتہ چلا اس کو؟ کزن کہنے لگا کہ آئندہ کبھی بھی ایسی بیوقوفی نہ کرنا اور احتیاط کرنا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئے، ورنہ اس نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ رات 3 دفعہ تم پر حملہ کیا لیکن تم کچھ نہ کر سکے۔ پھر کزن نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کچھ دن کہا کہ پہن کے رکھو۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا اور تعویذ لے کر بازو پر باندھ لیا، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگیں گے۔ مجھے فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔